کہ نور سے جن کا سینہ منور ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ ادھر کریں ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے، انہیں خبر بھی لگ جاتی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے تو یہ قیمتاً بکرا لیا ہے۔ فرمایا کون لایا ہے؟ یہ تو چوری کا ہے، یہ تو چوری کا مال ہے، اور اس کے مالک بھی آ رہے ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیا اس کے مالک بھی آ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے بھائی کو بھیجا تھا، پیسے بھی دیے۔ فرمایا اپنے بھائی کو بلاؤ میرے پاس، میرے سامنے لاؤ۔ وہ آیا جی، معافی مانگی اس نے، قبلہ میں نے چوری کی ہے۔ 2 گھنٹے نیندر کوڑی کی تھی، دال آیا بکرا لکایا، میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ آگے فرمایا ان کو پیسے ادا کرو اور ان سے اجازت لو، معافی بھی مانگو۔ تو اس علم کے اندر بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ایک آدمی ملنے آیا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا یار ہمیں ملنے آتے اور تمہاری آنکھوں کے اندر زنا کے اثرات۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہنے لگا جی یہ بتائیں آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا وحی نہیں، یہ مومن کی فراست ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے نا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کامل کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے خبر لگ جاتی ہے۔ ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے رہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، 12 سال تک کبھی انہوں نے ہمارا نام تک ہی نہیں پوچھا، نام تک بھی، اس لیے کہ وہ بے خبر نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت یہ دیوان حافظ شیرازی وہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں بمے سجاد رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید، کہ سالک بے خبر نہ بود راہ رسم منزلہ۔ اگر مرشد کامل، اب یہ شعر کا جو مفہوم ہے نا، اس کو ہضم کرنا ہے بڑا مشکل، برداشت کر لیں گے آپ؟ کیونکہ یہ جو درس ہوتا ہے نا، یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، عام جمعہ والے دن ایسا نہیں ہوتا عوام کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں شیخ کامل جو ہے نا، وہ اگر کہہ دے نا شراب کے بارے میں تو مصلے کو لت پت کر دے، کہ سالک بے خبر نہیں، اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، تو ظاہراً یہ سمجھ رہا ہے، حقیقت کا تجھے پتہ، جس طرح حضرت بھیکا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے مدرسے میں، ایک طالب علم کو پیسے دیے، پیسے دے کر نہ اس کو بھیج دیا جاؤ جہاں برائی کا اڈا ہے۔ اب یہ اجازت ہے؟ یہ تو حرام ہے، گناہ ہے۔ وہ وہاں گیا، اندر پیسے دیے، جس کمرے میں گیا تو خود اس کی ہمشیرہ بیٹھی تھی، وہ کسی طرح اغوا ہو کے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو محفوظ کر لیا، اس کو لے کے گھر پہنچا دیا۔ اب ظاہراً یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اس لیے شیخ کامل تلاش کرنے کے لیے، انتخاب کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا مانگے، استخارہ کرے، اور جب کامل شیخ مل جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ بیعت کا معنی بک جانا، اب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیے، اب اس طرح ہو جائے کل میت فی ید الغسال، جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں وہ غسل دے رہا ہوتا ہے نا، اس کے پاؤں سے بھی وہ مٹی نکال دے گا۔ اگر یہ ہلنا شروع کر دے، وہ کہے گا یہ تو زندہ ہے، اس کو میں کیوں غسل دوں؟ تو پھر ایسا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن پہلے کامل کی تلاش فی زمانہ اب بڑی مشکل ہے، اب بہت مشکل ہو گئی، بہت مشکل ہو گئی۔ جن کے اندر وہ شرائط پائی جائیں، ظاہراً شریعت کو سیکھا ہو شریعت کے مطابق، اور پھر اس کے بعد شیخ کامل نے اجازت بھی دی ہو، اور یہ 4 شرطیں تو حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی ہیں مرشد کے لیے۔ پھر آج کل جو بیعت ہو رہی ہے نا، وہ بیعت توبہ، یہ برکت کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ باقی کچھ سیکھنا، سلوک اور اس منزل کو طے کرنا بہت وقت بھی لگتا ہے، راستے کے اندر کئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، خود سے پتہ نہیں چلتا میرے نفس امارہ کے اندر مکر کون سے ہیں، یہ مکر کہاں، کون سا حجاب آ گیا۔ جو اس راستے کو طے کر کے شخصیت گئی ہے نا، اب اختتام ہونے والا ہے درس کا، دعا کرتے ہیں، اسے خبر ہوگی کہ اس کے لیے رکاوٹ کون سی ہے اور اس کو سمجھانا کون سا ہے، کس طریقے سے۔ پھر عقل کو ایک طرف سائیڈ پہ، جب ہم قافیہ پڑھاتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن دن دن،
اس جملے پر کئی دن لگ جاتے ہیں۔ ایک علامہ صاحب بیٹھے ہیں میلسی میں، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر، حضرت علامہ مولانا غلام حیدر اویسی دامت برکاتہم العالیہ، اسی ایک جملے پر 6 مہینے لگاتے ہیں طالب علموں کو۔ وہاں سوال و جواب، یہ کیوں، الف لام کون سا ہے، کلم کیا ہے، آخر میں تا کیا ہے، سوال و جواب، اعتراض، اتنا علم میں پختگی۔ لیکن اس راستے کا جو مسافر ہے نا، علم و تزکیہ، علم و سلوک، یہاں پھر عقل کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ کیوں، لما، چون و چرا نہیں، ادھر پھر کامل جب مل گیا نا، اب اسے خبر ہے اس کو چلانا کیسے ہے، اس کو رگڑے کیسے دینے ہیں، ذکر کیسے کرانا ہے، اور اس کا امتحان کیسے لینا ہے، پھر اس کے اندر نکھار کیسے پیدا کرنا ہے، اس کے اندر کس جگہ پر کس منزل پر رکاوٹ ہے۔ ایک صاحب سیکھ رہے تھے یہی علم، اور درمیان میں ایسے ہوا شیطان بھی کرشمے دکھاتا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں اور ایک اونچی جگہ ہے، کرسی رکھ دی گئی، اس کو کہا جی جناب آپ کرسی میں تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت کریں۔ دوسری رات بھی ایسے، تیسری رات بھی۔ اب یہ سمجھا میں کامل اکمل ہو گیا ہوں، اپنے شیخ کے پاس جانے کی ضرورت، کئی دنوں تک یہی خواب دیکھے۔ تو ایک دن ایسے سرے راہ مرشد صاحب سے ملاقات ہے، انہیں پتہ چل گیا شیطان کے مکر میں پھنس چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں آج کل تو کیا دیکھ رہا ہے خواب میں، تو سمجھ رہا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں کہیں، رات لا حول پڑھ لے دینا۔ جب وہ خواب نظر آئے نا، تیرے سامنے کرسی رکھی جائے جو سامنے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو ہی اس نے پڑھا دیکھا وہ گندگی کا ڈھیر تھا، اور جہاں کرسی ساری گندگی تھی، اور وہ سارے شیطان تھے، چیخے مار کے سارے بھاگ گئے، اور اس نے سمجھا میں کوئی منزل پہ پہنچا ہوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ابھی بڑی دیر ہے، درمیان میں بڑے نفس کے مکر بھی ہوتے ہیں، نفس امارہ کے، لیکن جو ان منزلوں کو طے کر کے گیا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے اس کو سمجھانا کیسے ہے۔ جیسے کل کے درس میں نے کہا تھا، وہ بیعت ہونے کے لیے ایک صاحب ہے تہجد گزار، رات کو نفل پڑھتے اشراق، انہوں نے کیا فرمایا، صرف 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، بیعت کر لیا اور سارے نوافل چھوڑ دی۔ پھر لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ، وہ چلا گیا، آپ نے جی یہ نوافل کیوں اس کو چھڑوا دیے، کیا فرمایا کہ زیادہ عبادت کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو رہا تھا، جب کہ تکبر آ جائے اللہ کی معرفت تو میں نے یہ اس سے نوافل چھڑوا دیے۔ جس عبادت کی وجہ سے، جس علم کی وجہ سے متکبر ہو رہا فائدہ، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ بیعت کے بارے میں نے عرض کر دیا، کچھ کشف کے بارے میں۔ مراقبے میں کیا ہوتا ہے، فیض کا انتظار ہوتا ہے مراقبات میں، پھر کیفیات طاری ہوتی ہیں، انوار و برکات، مراقبہ حقیقت قرآن مجید کیا ہے۔ ایسے کعبہ شریف آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، دیکھا بظاہر تو وہ پتھروں کا ایک حجرہ ہے نا، لیکن جس وقت یہ علم سیکھنے والے سیکھتے ہیں نا، تو جس وقت کرتے ہیں نا مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی، اللہ کے کعبے کی حقیقت کیا ہے، پھر انہیں مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اوپر سے نور آ رہا ہے، اوپر سے نور آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی حقیقت کے لیے مراقبہ کرایا جاتا ہے، حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج کے درس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا، یہ تصوف، علم الاحسان، علم التزکیہ، علم السلوک، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اذکروا اللہ افضل ذکر اللہ۔